لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایاتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے سورہ فجر کی آیت 27 سے 30 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ اے نفس مطمئن، تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر آ جا، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اب تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی روزانہ کی نمازوں میں، فرض نمازوں میں اور مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوا۔ کچھ تفاسیر میں امام متقین حضرت علی علیہ السلام کے متعلق بھی اس کا شان نزول بتایا گیا ہے، اور کچھ تفاسیر جو علماء جو مکتب خلفاء کے علماء ہیں ان لوگوں کی تفاسیر میں، کچھ میں جناب حمزہ شہید کے متعلق اس کا شان نزول کہا گیا ہے۔ چاہے وہ جناب امام حسین علیہ السلام کی ذات ہو، امام متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہو، جناب حمزہ شہید کی ذات ہو، کسی اولیاء اللہ کی ذات ہو، جس کا بھی نفس اس آیہ کریمہ میں بتائے گئے نفس کی کیفیت سے مطابقت رکھتا ہوگا، اس سبھی کے متعلق اس کا ایک عمومی مفہوم ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن نفس مطمئن کے بھی درجات ہو سکتے ہیں، اور امام حسین کی ذات اس میں بھی ان کا نفس ایک کامل نفس تھا، جو کہ مطمئن نفس کے بھی اعلیٰ درجے پر فائز تھا۔ قرآن کریم کی دوسری آیتیں ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ محمد کی ان تنصر اللہ وینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سورہ فتح کی آیت 4 میں ہے کہ جنود للہ جنود السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کے سارے لشکر اللہ کے لیے ہیں۔ تو سورہ محمد کی آیت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ ان تنصر اللہ وینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی مدد کئی طرح سے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مظلوم کی مدد کریں تو یہ بھی ایک اللہ کی مدد ہوگی۔ سب سے بڑے مظلوم امام حسین علیہ السلام کی ذات کربلا میں شہید کربلا کہے جاتے ہیں۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نصرت کی، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی بہت ساری زیارتوں میں ایک فیصلہ ملتا ہے کہ ان کے جو اصحاب ہیں کہ یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگاروں۔ تو اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی نصرت کریں تو ہم بھی اللہ کے مددگاروں میں ہو سکتے ہیں، اور اس آیہ کریمہ ان تنصر اللہ کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم آج امام حسین کی مدد کیسے کریں؟ امام حسین علیہ السلام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 28 رجب کو مدینہ سے جب عامل مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت کا تقاضا کیا، یزید کے حکم کے مطابق، تو امام حسین علیہ السلام نے اس
کا انکار کیا اور دوسرے دن بلکہ 2 دن وہ وہاں ٹھہرے اور اس کے بعد وہ وہاں سے وہ مکہ روانہ ہو گئے۔ 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچتے ہیں اور شعبان، رمضان، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 8 تاریخ تک امام حسین علیہ السلام مکہ میں رہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں کچھ لوگوں کو اپنے نصرت کی دعوت دی تھی، جس میں خصوصی نام 4 عبداللہ کا آتا ہے: عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن جعفر۔ جناب عبداللہ ابن جعفر جو جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے شوہر ہیں، وہ آ کر ملے مکہ میں امام حسین علیہ السلام سے۔ انہوں نے اپنے 2 فرزند اون اور محمد کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا اور کہا کہ میں بھی آپ سے آ کر کے ملتا ہوں، لیکن چاروں آدمیوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے کو منع کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان چاروں کو انہی کے حسب حیثیت، ان کے فکر کے مطابق ان لوگوں کو جواب دیا، اس لیے کہ سب کا جواب امام حسین علیہ السلام نے جو دیا ہے وہ الگ الگ طریقے کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ تھے ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو وہاں جانے سے منع کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام ان لوگوں کی بات انہوں نے نہیں مانی اور وہاں وہ چلے گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آج کے دن میں کہ کسی صحابہ نے بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، تو ان لوگوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ اس کے لیے تھوڑا ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں رسول کریم کی زندگی میں، تاکہ ہم جان سکیں کہ حقیقت حال کیا تھی، کیوں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہیں کی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب سر الشہادتین میں لکھتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے۔ اس کے متعلق رسول خدا کی اتنی احادیثیں تھیں، اتنے اخبارات تھے کہ یہ خبر متواتر کے حد تک پہنچی ہوئی تھی، کسی کو بھی شک نہیں تھا اس کے متعلق۔ وہ اور آگے لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا کہ جگہ شہادت، کہ کہاں پر وہ شہید کیے جائیں گے اور وقت شہادت، ان سب کے متعلق بھی رسول خدا نے بتا دیا تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول خدا پر وحی بھیجی تھی اور یہ ساری چیزیں رسول خدا کو بتا دی تھی۔ اور رسول خدا نے اپنے اصحاب کے درمیان ان تمام باتوں کا تذکرہ اکثر کرتے رہتے تھے۔ ام المومنین جناب ام سلمہ کے گھر کی بھی ایک روایت ہے کہ جب رسول خدا ان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اس وقت جناب جبرائیل امین آتے ہیں اور امام حسین یہ پوری تفصیل ہے، ان کو اس میں ابھی نہیں جانا۔ محمد بن احمد موفقی جو کہ خوارزمی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، ان کی ایک کتاب ہے مقتل حسین۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ایک سفر سے واپس آنے کے بعد حسب دستور جیسا کہ ان کا معمول تھا کہ وہ خانہ سیدہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جتنے بھی اصحاب ہیں وہ مسجد نبوی میں انتظار کر رہے ہیں کہ رسول خدا برآمد ہوں تو ہم لوگ ان کی زیارت کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول خدا جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ کے گھر سے اس حالت میں آتے ہیں کہ دونوں نواسوں کو اپنے گود میں لیے وہ آتے ہیں، مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر پر اپنا دست راست رکھا، یعنی اپنا دائنا ہاتھ رکھا، اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پالنے والے، میں تیرا پیغمبر، اس زمین پر میں تیرا پیغمبر ہوں، اور یہ میری پاکیزہ ذریت اور پاکیزہ عطرت ہے، لیکن مجھے جناب جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری امت امام حسین علیہ السلام کو بظلم ان کو شہید کرے گی،
پالنے والے اس کی وجہ سے تو میری نسل میں کہ اس کے ذریعے سے برکت دے دے، اور جو بھی اس کے دشمن ہیں ان کو کبھی تو برکت نہ دینا۔ میں ان کو اپنی امت میں اپنا خلیفہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ اور جانشین چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جب انہوں نے رسول خدا نے بیان کیا کہ امت میرے نواسے کو مظلومانہ طور پر شہید کرے گی، تو جتنے اصحاب ہیں وہ محبت میں ان لوگوں نے چیخ ماری اور گریہ کرنا شروع کیا۔ رسول خدا نے کہا کہ آج تو تم گریہ کرتے ہو، لیکن کل جب ہمارے نواسے پر وقت پڑے گا، میرے فرزند پر وقت پڑے گا، تو تم لوگ ساتھ نہیں دو گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت صحابہ جو موجود تھے ان لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رسول کے نواسے کا نہ ساتھ نہیں دیں جبکہ رسول خدا خود فرما رہے ہیں۔ کئی احادیثیں اس کے متعلق بیان کی گئی۔ اب جب 4 لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی نصرت کی دعوت دی، میں صرف ایک عبداللہ کا تذکرہ اس وقت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن عمر مکہ کسی کام کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول، آپ کو چاہیے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس بنی امیہ کے پاس مال و دولت ساری موجود ہے، اور آج نہ کل سارے لوگ اس کی بیعت کر ہی لیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے، اور میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ عراق مت جائیے، اس لیے کہ آپ وہاں جا کر شہید ہو جائیے۔ امام حسین السلام نے پوچھا کہ اور کیا آپ نے میرے نانا سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا فرزند جب عراق جائے گا تو وہاں میری امت اس کو بظلم شہید کر دے گی، اور جو لوگ اس کی نصرت نہیں کریں گے وہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے عبداللہ، تو کیا چیز مانے ہے کہ تم میری نصرت نہیں کرتے ہو؟ اور جب انہوں نے کہا کہ مشورہ دیا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے، تو امام حسین علیہ السلام نے اس میں جناب زکریا کے بیٹا جناب یحییٰ کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا اتنی ذلیل ہے کہ یہاں ایک نبی جناب زکریا کے بیٹے جناب یحییٰ جو خود بھی نبی تھے، ان کا امت نے سر کاٹ کے ایک زناکار عورت کے سامنے پیش کیا، رسول خدا نے کے سامنے پیش کیا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ لیکن اللہ نے بدلہ لینے میں کوئی جلدی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا، تو اس کے عوض میں کتنے لوگوں کو شہید کیا، یہ تاریخ کا جزو ہے۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی ذلیل ہے، لیکن جناب عبداللہ ابن عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، اور امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ فرزند رسول، میری خواہش یہ ہے کہ ان جگہوں پر جن پر رسول خدا آپ کو بوسہ دیا کرتے تھے، میں بھی وہاں پر بوسہ دوں۔ امام حسین السلام نے اپنا کرتا کا دامن اٹھا لیا اور سینے کے نیچے انہوں نے کچھ جگہوں پر بوسہ دیا۔ اس کی علت یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ رسول خدا امام حسین علیہ السلام جب بچپن میں ان کے کئی جگہوں پر بوسہ دیا کرتے تھے، اس میں سینے میں بھی کئی جگہ بوسہ دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں ان جگہوں پر اپنے فرزند کا بوسہ دیتا ہوں جہاں میں دیکھ رہا ہوں مستقبل میں جہاں جہاں تلواریں پڑیں گی، جہاں جہاں میرے فرزند کے جسم پر تلواریں پڑیں گی، میں وہاں بوسہ دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ ابن عمر ان تمام احادیث سے پوری طرح واقف تھے، لیکن انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہیں کی اور عذر پیش کیا، اور دوسرے دن ہی وہ مدینہ واپس چلے آئے، اور مدینہ آنے کے بعد انہوں نے یزید کو خط لکھا اور اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا انہوں نے اس کو یقین دلایا۔ اب اس کی بات میں اور تفصیل ہے کہ کس طرح انہوں نے مسلم بن عقبہ کی بیعت کی، اور عبد الملک بن مروان کا جو حجاج بن یوسف اس کی کیا، اور یہ ایک پوری واقعہ ہے۔ لیکن ہم یہ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول خدا کی زندگی میں بھی جو اصحاب رسول تھے ان کو معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کا رسول خدا فرما گئے ہیں، اور یہ نصرت اللہ کی نصرت ہے۔ جس رات امام حسین علیہ السلام
جس کی صبح مکہ سے روانہ ہونے والے تھے، اس رات کو جناب ابن عباس نے ایک خواب دیکھا، عبداللہ ابن عباس نے ایک خواب دیکھا۔ اب جب امام حسین علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن عباس اور جناب عبداللہ ابن جعفر اور جناب عبداللہ ابن زبیر سے نصرت کے لیے جو کہا تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے اس موقع پر کہ آپ کوفہ مت جائیے، امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اس کی تفصیل میں ابھی ہم کو نہیں جانا۔ ایک صحابی کا کردار جو میں یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ صحابی رسول ہیں، اس لیے آج کے اگر دن میں کوئی یہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ صحابی رسول نے نہیں دیا، تو اس کی تفصیل ہم کو جاننا چاہیے کہ کیا حقیقت ہے۔ اسی لیے میں نے عبداللہ ابن عمر کا کردار آپ کے سامنے پیش کیا، ہم سب کو یہ چیز جاننا چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس شب کو جناب ابن عباس نے، عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ فضا میں جناب جبرائیل علیہ السلام ہیں اور وہ امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ندا دے رہے ہیں، ہلم الی بیت اللہ، آؤ ادھر آؤ، اللہ کی بیت کی طرف آؤ، ہلم الی بیت اللہ۔ اس پورے واقعے کو شیخ جعفر شفتی جو ہم لوگوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ اور ایام حسینیہ میں اس واقعے کو 2-3 جگہ لکھا ہے۔ ہلم الی بیت اللہ، اللہ کی بیت کی طرف آیا، انہوں نے امام حسین کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے جا رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی جو لوگ بھی بیعت کر رہے ہیں، جس سے امام حسین علیہ السلام اپنے نصرت کے لیے فرما رہے ہیں، یہ نصرت کے لیے یہ حقیقتاً یہ بیعت امام حسین علیہ السلام کی نہیں، یہ اللہ کی نصرت ہے۔ اور جب اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ نے کہا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے جو چلے ہیں تو کس سے نصرت کا انہوں نے تقاضا کیا ہے اور لوگوں نے کیا کیا جواب دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے جا رہے تھے تو شاہ عبداللہ نے کیا جواب دیا اور کیا عذر پیش کیا، لیکن بہرحال ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہیں کی۔ صرف عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں فرزندوں کو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے روانہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر بیمار ہوں یا ان کی صحت استحاق نہیں ہو کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جا سکے، اس کا تاریخ میں پوری طرح سے پتہ نہیں چلتا ہے۔ صبح جب امام حسین علیہ السلام نکل رہے تھے مکہ سے تو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ میں انہوں نے تمام لوگوں سے نصرت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام حج کے 2 دن پہلے مکہ چھوڑے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کو جناب عابس ابن شبیب شاکری جو کہ جن کو کہ جناب مسلم ابن عقیل نے بھیجا تھا کہ کوفہ میں آپ کی بیعت 12,000 یا ایک روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے اور آپ جلد از جلد کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں تو وہ اس لیے نہیں روانہ ہو رہے ہیں کہ 18,000 آدمی میری بیعت کے لیے تیار ہیں، اب میرے جانے کے بعد اور حالات بدلیں گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام یہاں جو بات کر رہے ہیں وہ صرف شہادت کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا خطبہ یہ ہے کہ موت نے فرزندان آدم کو موت نے اس طرح نشان زدہ کر رکھا ہے کہ جیسے کسی جوان عورت کے گردن میں گلوبند ہو اور وہ اپنا نشان چھوڑ دے۔ انہوں نے یہ تشبیہ موت کے لیے دی ہے۔ کل انہوں نے کہا کہ میرا ساتھ دینے کے لیے وہی لوگ آئیں جو اللہ کی راہ میں شہادت پیش کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں، مستقبل کو میں دیکھ رہا ہوں کہ صحرا میں یہ بھیڑیے میرے جسم کو کے جوڑ بند الگ الگ کر رہے ہیں اور اپنے زنجیریں اس سے بھر رہے ہیں، زنجبیلیں اس سے بھر رہے ہیں۔
تو امام حسین علیہ السلام مستقبل کی یہ ساری تصویریں اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. اس لیے یہ بھی جو اعتراض ان پر کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حکومت کے طلب میں جا رہے تھے اور وہاں کوفہ کے تمام لوگ ان کے انتظار میں تھے کہ آپ آئیں تاکہ یہاں کے گورنر کو نکالا جا سکے. لیکن امام حسین علیہ السلام باوجود ہے کہ جان رہے تھے کہ 18,000 آدمی وہاں بیعت کر چکے ہیں مسلم ابن عقیل سے، گرچہ حالات بدل چکے تھے، اور جس دن امام حسین علیہ السلام روانہ ہو رہے تھے اس دن جناب مسلم ابن عقیل کا محاصرہ کر لیا گیا تھا اور آخر میں ان کو شہید کر دیا گیا. یہ تو پورا تاریخی واقعہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام فتح و نصرت کی بات نہیں کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کی بات کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہی لوگ آئیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صحرا کے جو بھوکے بھیڑیے ہیں وہ میرے جسم کے جوڑ جوڑ کو الگ کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام مستقبل کی تصویر دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں بھی لوگوں کو نصرت کی دعوت دیتے ہیں کہ وہی لوگ میرے ساتھ ہیں کہ جو لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں. لیکن جب قافلہ جاتا ہے تو یہ امام حسین علیہ السلام کا نصرت انہوں نے اس خطبے میں بھی مانگی. اس کے پہلے مکہ میں بھی لوگوں سے مانگی، جس میں ہم نے کچھ لوگوں کا آپ سامنے تذکرہ کیا ہے. تو وہاں سے جب امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں مکہ سے، تو کئی منزلیں طے کرتے ہوئے جاتے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام سلبیہ ایک منزل کا نام ہے وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پر 2 اسدی جو کہ بنی اسد کے قبیلے کے تھے وہ کوفہ کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس دن شام کو تو امام حسین اسلام سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ صبح ملاقات کرتے ہیں اور ان سے بتاتے ہیں کہ آپ کوفہ نہ جائیے، اس لیے کہ کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ شہید کر دیے. امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کے دونوں بیٹوں کو بلایا اور اپنے دوسرے خانوادے کے لوگوں کو بلایا اور اس خبر کو ان لوگوں کو بتایا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے. تو جناب مسلم کے بیٹوں نے بھی کہا کہ ہم لوگ یا تو بدلہ لیں گے یا ہم بھی وہاں شہید ہو جائیں گے، ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے. امام حسین علیہ السلام ان کو دعائے خیر دی اور ان دونوں جو اسدی بنی اسد قبیلے کے جو 2 نوجوان تھے ان کو بتایا کہ نہیں، ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور ہم لوگ کوفے کی طرف جائیں گے. سلبیہ میں امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ جناب مسلم ابن ہانی اور جناب ہانی ابن عروہ شہید کر دی. اس کی اگلی منزل زبالہ تھی. زبالہ میں امام حسین علیہ السلام کو جناب قیس بن مصر سعدادی جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک قاصد تھے، جن کو انہوں نے امائلین کوفہ کے پاس بھیجا تھا اپنی نصرت کے لیے، جن کو بیچ میں ہی ابن زیاد کی فوجوں نے حسین بن تمیم جو نے ان کو قید کر لیا اور قید کرنے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. ان کی ایک تفصیل ہے. امام حسین علیہ السلام جب اثناء راہ میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی لوگوں کو نصرت طلب کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ میرا ساتھ دو. لیکن جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، جب قیس بن مصر سعدادی کی شہادت کی خبر ملی زبالہ میں، تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے عرب آ گئے تھے. وہ شاید اس امید میں آئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام جو کوفہ جا رہے ہیں تو ان کی اپنی شخصیت بھی ایسی ہے اور وہاں سے خبر بھی ایسی آئی ہے کہ 18,000 آدمیوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں جا کر کے ہم لوگوں کو حکومت آسانی سے حاصل ہو جائے گی. نتیجہ یہ ہے کہ وہاں ہمارے لیے بھی اس حکومت میں ہمارے لیے بھی فوائد موجود ہوں گے. امام حسین علیہ السلام ان لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، جن لوگوں نے ہمیں نصرت کے لیے بلایا تھا ان لوگوں نے اس نصرت سے روگردانی کی، انہوں نے دھوکہ دیا ہے اور وہ لوگ پلٹ گئے، اب وہی لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں. اب ایسے میں تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو یا تم میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو. اگر تم میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو میں اپنی بیعت تمہارے گردنوں سے اٹھا لیتا ہوں اور تم خوشی کے ساتھ تم میرا ساتھ چھوڑ کر جاتے ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے وہاں سے متفرق ہو گئے اور امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. صرف وہی لوگ رہ گئے جو لوگ مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، یا کچھ لوگ
جیسے یزید بن نبیت وغیرہ جو بصرہ سے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ بصرہ سے آ کر کے مکہ میں امام حسین السلام کے ساتھ ملے تھے، یا کچھ لوگ تھے، تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہی لوگ رہے۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اب نصرت کے لیے بنی مقاتل پہنچنے کے پہلے انہوں نے جناب زہیر ابن قین سے بھی نصرت طلب کی۔ اب ان کا پورا واقعہ ہے کہ پہلے تو جناب زہیر ابن قین یہ عثمانی مسلک سمجھے جاتے تھے، ان کو زیادہ جناب عثمان سے زیادہ علاقہ تھا بنسبت امام حسین علیہ السلام کے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام، پہلے تو یہ امام حسین السلام کے پاس جانے سے انہوں نے عذر خواہی کرنی چاہیے، تو ان کی جو زوجہ ہیں دلہم بنت عمرو، انہوں نے ان کو غیرت دلائی، کہہ رہے فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم ان کی بات سننا نہیں چاہتے۔ نتیجہ کہ یہ وہاں جاتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام سے کیا بات ہوئی یہ تاریخ میں درج نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہ اتنا خوش آئے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور آخر میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں جنگ کی اور شہید ہوئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کا جواب سب نے منفی دیا ہو، بلکہ کچھ لوگوں نے مثبت بھی دیا ہے۔ دوسری طرف امام حسین کا رویہ کہ کچھ لوگوں کو تو وہ اپنی طرف نصرت کی دعوت دے رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم میرا ساتھ چھوڑ کر چلو۔ تو ان دونوں باتوں میں کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اور کچھ لوگوں کو بھی، جیسے عبید اللہ بن حر جوفی کو بنی مقاتل میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان کو بھی نصرت کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلے جب حجاج بن مسروق کو بھیجتے ہیں ان کو بلانے کے لیے، تو وہ آتے نہیں ہیں، اور خود امام حسین علیہ السلام و نفس نفیس خود جاتے ہیں عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس، یہ بھی کوفہ کا ایک رئیس تھا، اور جا کر کے اس کو کہتے ہیں کہ اشرف تو گناہ گار ہے، تو نہیں چاہتا ہے کہ تو گناہ سے توبہ کرے۔ اس کے بعد اپنے نصرت کی دعوت دیتے ہیں۔ اس سے کیا یہ ہوا، لیکن اس نے بھی عذر خواہی کی۔ تو امام حسین السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے ہو تو میری مخالفت بھی نہیں کرنا، اور میری جب صدا استغاثہ کربلا میں بلند ہوگی تو وہ تمہارے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو صدا استغاثہ جو ہوئی جا وہاں پر انہوں نے مدد کے لیے، استغاثہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ مدد کے لیے پکارنا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے 7 ایسے مقامات ملتے ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کربلا تک لوگوں کو نصرت کی دعوت دی ہے، اور خود کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جب یزیدی فوج سے سامنا ہوا ہے تو 7 ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے نصرت کی دعوت دی۔ اسی لیے جب ہم زیارت عاشورہ اور عمل عاشورہ کرتے ہیں تو ہم 7 جگہوں پر وہاں ہم کہتے ہیں کہ وہاں اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہیں، وہاں ہم عہد کرتے ہیں، وہاں تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک یا داعی اللہ، یہ 7 جگہ ہم وہاں پڑھتے ہیں۔ لبیک یا داعی اللہ، ہم حاضر ہیں۔ لبیک یہ ایک تلبیہ ہے، جیسے جب ہم لوگ حج میں جاتے ہیں تو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں۔ وہ ہم اپنی حاضری درج کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے نصرت کے لیے لوگوں کو آواز دی، جب ہم زیارت پڑھتے ہیں کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام نے 7 جگہ لوگوں کو نصرت کی دعوت دی ہے۔ جب کربلا میں عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے نصرت کے لیے دعوت دی ہے تو اس کا ایک خاص نام ہے جسے کہتے ہیں وائیہ۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جب وائیہ بلند ہوئی تو اس وقت ہم آج تو امام حسین علیہ السلام اور ہمارے ہم لوگ جس زمانے میں ہیں اس میں تو ایک فاصلہ ہے، 1400 سال کا فاصلہ ہے، تو ہم جسمانی طور پر تو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے نہیں سکتے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ لبیک لا شریک لبیک یا داعی اللہ، روحی و جسمی لکل فدا، جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری جسم اور روح آپ پر فدا ہو، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، لبیک ہم حاضر ہیں، ہم 7 جگہ کہتے ہیں۔ ان 7 امام حسین علیہ السلام کی استغاثہ کے جواب میں ہم لوگ کہتے ہیں۔ ابھی استغاثہ جو امام حسین علیہ السلام نے
وقت آخر عاشورہ میں جو سارے اصحاب شہید ہو چکے تو انہوں نے جو استغاثہ بلند کیا ہے جب کہ سارے اصحاب شہید ہو چکے، تو کیا امام حسین علیہ السلام ایسے وقت میں لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ علی اصغر کو تیر شعبہ کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب جوان علی اکبر کے سینے سے برچیاں نکالتے ہیں، جب اپنے تمام اصحاب کی لاشوں کو کربلا میں متفرق دیکھتے ہیں، تمام اعزاء کی لاشوں کو دیکھتے ہیں، اپنے برابر کے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو، اس کے لاشیں کا جسم کا ٹکڑا ٹکڑا دیکھتے ہیں، اس کے بعد کیا امام حسین علیہ السلام لوگوں کو نصرت کی دعوت دیں گے؟ امام حسین کی نصرت کی دعوت کے کئی ایک معنی بتائے گئے ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جو اثناء راہ امام حسین علیہ السلام نے نصرت کی دعوت دی ہے، تو اس کی وجہ تھی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام حجت تمام کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ آنے والے وقتوں میں جو مؤرخ بہت ساری باتیں جو لکھتے ہیں، وہ لوگ لکھنے کا موقع نہیں ملے کہ امام حسین علیہ السلام نے تو کسی سے نصرت طلب نہیں کی، تو امام حسین علیہ السلام نے سب سے نصرت طلب کی اور سب سے یہ دکھا دیا کہ یہ لوگ سب کے دلوں میں کیا ہے، جبکہ سبھی کو یہ واقعہ معلوم تھا اور رسول خدا کی احادیث تھی کہ جو میرے فرزند کا کہ نصرت کا جواب نہیں دے گا، جو اس کا ساتھ نہیں دے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام یہ صدا استغاثہ کربلا میں بلند کر رہے تھے، تو اس کی سب سے وجہ یہ تھی کہ یہ صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں کر رہے تھے جو کربلا میں اس وقت موجود تھے، بلکہ ان لوگوں پر بھی حجت تمام کر رہے تھے کہ ابھی بھی جب میرے تمام اعزاء و اقربا شہید ہو چکے ہیں، ابھی بھی تم لوگوں میں کون ہے جو اس نجات کی کشتی میں سوار ہو جائے، کون ہے جو اپنے لیے نجات کا سامان کر سکے؟ لیکن اس کے باوجود بھی یزیدی فوج میں سے کسی نے بھی لبیک نہیں۔ یہ پورے واقعات ہیں کہ کون کون جناب حر اور کون کون لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جب فوج یزیدی کا سامنا ہوا تو اس وقت جو انہوں نے استغاثات بلند کیے ہیں یا جو نصرت کی دعوت دی ہے، وہ کون کون سے مقامات ہیں، ابھی اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہا ہوں، لیکن یہ بتا کہ جو امام حسین علیہ السلام کا استغاثہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو استغاثہ ہے یہ صرف اسی وقت کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ یہ قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے ہے کہ جب شریعت پر یا اسلام پر وقت پڑے گا تو تم اپنی جان سے گریز نہیں کرو گے۔ کون کون اس میں میرا ساتھ دیتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام فوجیں اکٹھی نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد میں، جو ان کا مقصد تھا اس میں ان کا ساتھ دینے کو تیار تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد واضح ہے، یہ کیا ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام نے ایک طرح کا یہ مکتب قیامت تک کے لیے اس کو قائم کر دیا۔ یہ مکتب کیا ہے؟ حسین اور حسینیت ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، شجاعت، اپنے فکری آزادی کو کبھی بھی کسی کے سامنے اس کو چھوڑ نہیں دینا، اپنی فکری آزادی کو ختم نہیں کر دینا، شجاعت کا دیا، ایثار کا دیا، قربانی کا دیا، یہ تمام درس ہیں۔ یہ ایک پورا امام حسین علیہ السلام کا یہ ایک مدرسہ ہے جو کہ قیامت تک کے لیے قائم ہے کہ جب انسان سوچے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہ جو آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، تو یہ قیامت تک کے لیے ہر مومن کے یہ ضمیر پر ایک ضرب ہے کہ اگر حالات ویسے ہوں کہ جب ظالم اور مظلوم ہو تو تم مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو، جب شریعت اور اسلام پر وقت پڑے گا تو شریعت اور اسلام کی حفاظت کے لیے تم اپنی جان سے بھی گریز نہیں کرو گے۔ یہ پورا ایک امام حسین علیہ السلام کا جو مطمع نظر ہے، ان کا جو موقف ہے، یہ جو مقصد ہے، یہ قیامت تک کے لیے یہ امام حسین علیہ السلام کی یہ جو آواز ہے، اور ہم لوگوں کو یہی کہا گیا ہے کہ ہم لوگ یہی کہیں، لیکن ہم لوگوں کو جو سکھایا گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ لبیک یا داعی اللہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، یا لیتنی کنت معہم افوز فوزا عظیما، اور ہم فنفوز فوزا عظیما، ہم بھی کاش کربلا میں ہوتے تاکہ وہ عظیم کامیابی حاصل کر لیتے۔ ہم کو خود اپنے دل پر
ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ کیا جب ویسے حالات ہوں گے، جب اسلام پر وقت پڑے گا، جب شریعت کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہوں گی، تو کیا ہم ایسے حالات میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں؟ جب ہم پیش کرنے کی میرے نفس میں اتنی قوت ہو، صلاحیت ہو، تب تو ہم اس کہہ سکتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معهم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم ہوتے۔ تو جو آدمی یہ خواہش کرتا ہے وہ بھی کربلا کے شہید کا درجہ میں حاصل ہو سکتا ہے، لیکن کربلا کے شہید کا درجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے نفس کی وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ ایک حضرت علی علیہ السلام کا صحابی ہے جو جنگ صفین کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مولا کاش میرا بھائی بھی آج آپ کے ساتھ ہوتا تو ہم لوگ تو آپ کے ساتھ یہ کامیابی حاصل کر سکتا تھا۔ تو مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارا بھائی ہم لوگوں سے محبت رکھتا تھا؟ کیا ہمارے موقف سے مطابقت رکھتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بالکل وہ ویسے ہی تھا جس طرح میں ہوں۔ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے اور آپ کے ہر عمل میں وہ شریک ہونا چاہتا ہے۔ کہیں گے جب اگر اس کی نفس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ہمارے ہر مقصد کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ اس عمل میں شریک تھا۔ تو اگر ہمارے نفس کی وہ کیفیت ہو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ہم اپنی شہادت پیش کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی نہیں ہو، لیکن کربلا کے جو حالات ایسے ہیں اور ہمارے دل میں اگر امام مظلوم کی وہ محبت ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات اگر دوبارہ ظہور پذیر ہوں تو ہم بھی اپنی جان سے گریز نہ کریں۔ یہ بہت ہی مشکل ایک مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے نفس کی کیفیت سے واقف ہے۔ وہ تو ان تمام باتوں سے جانتا ہے کہ ہماری نفس کی کیفیت کیا ہے۔ صرف زبان سے ہم یہ ادا کر رہے ہیں یا حقیقی طور پر ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اثناء راہ میں صرف عبید اللہ بن حر جوفی سے ہی نصرت کے لیے نہیں کہا، بلکہ اس پہ کئی ایک آدمیوں کا، ایک ضحاک بن عبداللہ ایک شخص تھا، دوسرا اس کا ایک بھائی تھا نضر بن مالک، اس سے بھی کہا۔ تو پہلے ان لوگوں نے عذر خواہی کی، لیکن ضحاک بن عبداللہ نے کہا کہ میں آپ کا اس وقت تک ساتھ دوں گا جب تک میرے ساتھ دینے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، جب آپ کے سب شہید ہو جائیں گے اور آپ اکیلے تن و تنہا رہیں گے تو ہم کو اجازت دے دیجیے گا۔ یہ پورا واقعات تاریخ طبری نے درج کیا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہر واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جائے، اس لیے کہ ہر واقعے کی ایک جیسی مماثلت نہیں ہے، سب میں کچھ نہ کچھ درس ہے، ہمارے لیے درس ہے، کچھ حکمت ہے۔ خود کربلا میں ایک شخص ہے جس کا نام تھا ہرسمہ، بس یہ آخری واقعہ ہے، اس کے بعد 2-3 جملے اگر ہو سکا تو مصائب کے۔ حالانکہ یہ تمام جو میں نے بیان کیا ہے یہ سب مصائب ہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نصرت کے لیے لوگ کو بلائیں اور لوگ امام حسین علیہ السلام کے سامنے عذر خواہی پیش کریں۔ ہرسمہ بن سلمہ یہ شخص کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے آ کے ملتا ہے، یہ ابن سعد کے لشکر میں شامل تھا اور وہاں سے وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جنگ صفین میں آپ کے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور جب وہ اسی علاقے سے گزرے تھے تو ایک درخت کے نیچے انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ وہ درخت جب میں یہاں کربلا آیا تو میں نے وہ درخت دیکھ کر کے پہچان لیا۔ انہوں نے کہا، وہاں بتایا کہ جو یہاں میرا نواسہ شہید ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھی اور تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ امام حسن مجتبیٰ بھی موجود تھے، انہیں بھی نیند آ گئی۔ یہ اچانک مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نیند سے چونکتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ مولا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں ابھی جو سو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اسی صحرا میں خون کا سمندر جوشے مار رہا ہے اور اس میں میرا فرزند حسین ہاتھ پیر مار رہا ہے، لوگوں کو نصرت کے لیے دعوت دے رہا ہے، لیکن کوئی امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ امام حضرت علی علیہ السلام نے یہ پورے واقعات بیان کیے۔ وہ شخص ہرسمہ بن سلمہ کہتا ہے کہ میں ان پورے بات سے واقف ہوں، لیکن میرے اہل و عیال ہیں اور عذر خواہی کرتا ہے۔ تو امام حسین السلام نے کہا
کہ اگر تو میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا ہے تو تو کم از کم مخالف فوج میں بھی مت رہنا، اور تو یہاں سے چلا جا، اس کے پہلے کہ میری صدائے استغاثہ بلند ہو۔ اس کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام اس شخص کے لیے خیر چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے تاکہ ہلاک نہ ہو جائے۔ کہا کہ اگر میری استغاثہ کسی نے سن لی اور لبیک نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ارباب ادا، امام حسین کا استغاثہ ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن اس کی تفصیل بیان کرنے کے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور تفصیل میں آپ کو بیان کر سکوں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو لوگوں کو نصرت کی اور کس طرح سے لوگوں نے عذر خواہی کی، لیکن کچھ لوگوں نے جو امام حسین کا ساتھ دیا ہے وہ یہ جانتے بوجھتے ساتھ دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں جا رہے ہیں تو وہاں وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ سب کے بعد جب اپنے 6 ماہ بچے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں پر ذبح ہوتے دیکھا، اس کے لیے ایک چھوٹی قبر کھودی۔ کہتے ہیں لوگ کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کے لیے قبر نہیں کھودی، اس بچے کے لیے کیوں قبر کھودی؟ اس کی کئی علت بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور خود جو اہل بیت ہیں اس بچے کو دوبارہ اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اس بچے کی یہ کیفیت دیکھ سکیں۔ شاید اس لیے امام حسین علیہ السلام نے دفن کر دیا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ یزیدی فوج تمام لوگوں کے سر کو جدا کر کے لہدے پر بلند کرے گی۔ امام حسین چاہتے تھے کہ میرا بچہ معصوم ہے، اس کا سر لہدے پر بلند ہونے سے بچ جائے، اس کا سر جدا نہ ہو، اس لیے شاید انہوں نے اس کو جناب علی اصغر کو دفن کر دیا، یا شاید یہ وجہ ہو کہ کربلا کی تپتی زمین پر سارے جنازے سے سارے جنازے پڑے ہوں گے، میرا بچہ معصوم ہے۔ یہ اتنا نازک ہے کہ کربلا کی اس صحرا کی گرمی اس کی جلد برداشت نہیں کر سکے گی۔ کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، لیکن لوگوں نے ان کی نصرت میں عذر خواہی کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یا لیتنی ما كنت فوزا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا